أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام، اس مدرسے کی سالانہ محفل میں جمع ہونے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں میں سے جس پر کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ پر ایمان سے بڑی کوئی دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ یہ ایمان کہ اللہ کو ایک ماننا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ماننا، اس کا اقرار کرنا، اللہ کی تمام کتابوں پر، تمام انبیاء پر، تمام فرشتوں پر، جنت اور جہنم کے ہونے پر اور قیامت کے دن کے قائم ہونے پر ایمان رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، نہ قرآن کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قیامت کے دن کو ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمارے پاس ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا، ہم نے اس کو سچ مان لیا۔ یہ سچ ماننا اور اس کا اقرار کرنا، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے اللہ پر اور جو اللہ نے فرما دیا اس پر ایمان لے کر آئے۔ بہت سے اللہ کے بندے اس زمین میں رہتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، اللہ پر ایمان اتنی قدر و منزلت والی چیز ہے کہ اگر انسان اللہ تعالی کے آگے سجدے میں اپنی ساری زندگی گزار دے، اطاعت و فرما برداری میں گزار دے، تو اللہ تعالی کی یہ ایک نعمت ایمان والی بندہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہی ایمان ہے جس پر قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، کل قیامت کے دن کی زندگی اور قیامت کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس زندگی کا مدار اسی ایمان پر ہے۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو
وہ عمل اور اس راستے پر چھوڑ کر جانا چاہیے جس راستے پر چل کر وہ اپنے ایمان کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے اندر انسان پیسہ کمانے میں اس طریقے سے لگا ہوا ہے کہ نہ اس کو خود اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ آج اگر ہم کو فکر ہوتی ہے تو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ کیسے ٹکا کما لیا جائے، کیسے ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ ہو جائے، کیسے ہم بڑے انسان بن جائیں، پیسے والے انسان بن جائیں۔ آج ایمان والے کو صرف یہ فکر ہوتی ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کے ایمان کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے بچے ایمان پر رہیں گے کہ ایمان پر باقی نہیں رہیں گے۔ آج مسلمان کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، اگر ہماری موت کا وقت قریب آئے تو ہم دنیا کی باتیں کریں گے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ، فلاں کے پاس اتنا روپیہ، وہاں سے وہ پیسہ اٹھا لینا، وہاں سے اس چیز کو حاصل کر لینا، فلاں جگہ مکان ہے، فلاں جگہ تمہاری زمین ہے، اس کو لے لینا۔ آج کا انسان یہ باتیں کرتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام، یہ یعقوب کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یعقوب کے ابا بھی نبی ہیں، اسماعیل چچا بھی نبی ہیں، دادا ابراہیم بھی نبی ہیں، بیٹے یوسف بھی نبی ہیں۔ یہ نبیوں کا خاندان ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو فرماتے ہیں اپنے بچوں کو جمع کر کے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتلاؤ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کے آگے سجدہ کرو گے، تم کس کی پوجا کرو گے؟ ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد شیطان تم کو دھوکے میں لے کر آ جائے اور شیطان تمہارے دلوں کے اندر دنیا کو داخل کر دے، اور شیطان تمہیں دنیا میں اس طریقے سے لگا دے کہ تم سے آخرت کو بھلا دے۔ فکر ہو رہی ہے یعقوب کو اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ اے میرے عزیزو، ہم سب کا کام اس دنیا کے اندر، اس جیون میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ کیسے اللہ کی جنت تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کی جنت میں داخلہ کیسے مل سکتا ہے؟ جو اللہ کی جنت میں پہنچ جائے وہی کامیاب ہے، جو اللہ کی جنت میں نہ پہنچ سکے وہ ناکام ہے۔ آج دنیا کے اندر گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، ٹکا، یہ کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اے میرے عزیزو، اے میرے نوجوانوں، کہ یہ دنیا کی یہ چیزیں یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن نے کہہ دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ کی جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ اگرچہ دنیا کے اندر غریب ہو،
اگرچہ دنیا کے اندر فقیر ہو، اگرچہ دنیا کی اس کی زندگی ایک جھوپڑے کے اندر گزرتی ہو، اس کے پاس گھر نہ ہو، اس کے پاس گاڑی نہ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، روپیہ اور ٹکا اس کے پاس نہ ہو، لیکن عمل صالح وہ کیا کرتا تھا دنیا میں، جن عمل صالح کی وجہ سے وہ اللہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون سے عمل ہیں جو عمل تم کو اللہ کی جنت میں لے جانے والے ہیں، کون سے عمل ہیں جو عمل تم کو اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، یہ عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اس میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تین چیزیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو روپیہ دیا، پیسہ دیا، دھن دی، دولت دی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، نیک کاموں کے اندر اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرنے والے راہ خدا میں وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے ان سے جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، لیکن وہ راہ خدا میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، یاد رکھیں کہ وہ لوگ جنہیں دھن دولت ملا دنیا کے اندر لیکن وہ راہ خدا میں خرچ نہ کر کے، دین پر خرچ نہ کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے، طلبہ، علماء، مدارس، مساجد، ان چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ نہ کر کے دنیا کے اندر روپیہ اور پیسہ جمع کرنے والے وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو آدمی دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنے والے یہ عمل اتنا پسند ہے کہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو اللہ کی راہ میں روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، فرمایا مثل الذین، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة، جیسا کہ ایک دانہ آدمی نے زمین کے اندر ڈالا، اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکل کر آئیں اور ہر شاخ پر 100 دانے لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان جو کھیتی کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس سے مختلف شاخیں نکل کر آتی ہیں، ان شاخوں پر مختلف اور زیادہ دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک دانہ، ایک ٹکا آپ نے خرچ کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں بدلے کے اندر ان کو 700 گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ جو لوگ دان کرتے ہیں یاد رکھیں کہ دان کرنے سے کبھی بھی دانی کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، قبر کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں اس کا بدلہ، اور کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں
سورج سر کے اوپر چمک رہا ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے میں اللہ کے انبیاء ہوں گے۔ اللہ اپنے انبیاء کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا ان 7 لوگوں میں ایک وہ انسان رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور اس طریقے سے چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوتا، اور بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو دائیں کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپا کر کرتا ہے، دکھلا کر نہیں کرتا، بدلہ اپنے صدقے کا دنیا میں نہیں چاہتا ہے، بلکہ بدلہ اپنے صدقے کا قیامت کے دن اللہ سے چاہتا ہے۔ آج لوگ صدقہ کرتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے نام کا اعلان کیا جائے، تکبیر لگائی جائے۔ اے لوگو، اگر اس نیت کے ساتھ صدقہ کرتے ہو کہ نام کا اعلان ہو، تکبیر ہو، اور اگر نہ لگائی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ صدقہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ تکبیر کے لیے کیا ہے۔ جب کل قیامت کے دن جاؤ گے اللہ کے یہاں، کہو گے کہ اے اللہ میں نے تو اتنا روپیہ صدقہ کیا تھا، اس کا بدلہ آج مجھ کو دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے صدقہ میرے لیے نہیں کیا تھا، صدقہ تم نے تکبیر کے لیے کیا تھا، اپنے نام کے اعلان کے لیے کیا تھا، وہ تمہارے نام کا اعلان دنیا کے اندر کر دیا گیا، وہ تکبیر دنیا کے اندر لگا دی گئی، اس لیے اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی دو، چاہے دکھا کر دو چاہے چھپا کر دو، اللہ تعالیٰ کو دونوں طریقوں سے لینا پسند ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نام کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کے اندر ایک ہی خیال کہ اے اللہ آپ نے عطا فرمایا ہے، میں آپ کے لیے اس کو صدقہ کر رہا ہوں، دان کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، جو لوگ دان کرتے ہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو دیتے ہیں، دوسرا فرماتے ہیں وَاتَّقَى، اور دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، گناہ نہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو من میں آیا وہ کر لیا، یہ نہیں جو اپنے دل میں آیا وہ کر لیا۔ اگر من کی کرتا ہے انسان تو شیطان کا بھائی ہے، اور من کے خلاف اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر تقوی والی زندگی، اللہ فرما رہا ہے جگہ جگہ قرآن میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اتقوا قرآن میں جگہ جگہ اللہ اپنے بندوں سے یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی تقوی والی ہو۔ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈر کر ہو، اللہ سے ڈر کر شریعت کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے جتنا دے دیا اس پر قناعت، اور میدان محشر یعنی کل قیامت کے دن کی تیاری کرتے ہوئے اس دنیا کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ تقوی والی زندگی ہے۔ گناہ کرنے کا من کرتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے انسان گناہ سے بعد آ جاتا ہے۔ خراب کرنے کا من کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کے خوف سے کہ کل قیامت کے
دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، وہاں پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کیا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا۔ فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، انسان اندھیرے میں ہے تو بھی فرشتے موجود ہیں، بند کمرے میں ہے تو بھی فرشتے موجود ہیں، تالے کے اندر موجود ہے تو بھی فرشتے موجود ہیں۔ کہیں پر بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، چاہے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، چاہے تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن یہ فرشتے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو کچھ انسان نے کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ دنیا کے اندر کیا، بھلا کیا کہ برا کیا، سب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کے سامنے لے کر آ جائیں۔ اور کس طریقے سے فرما دیا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ مت سمجھنا کہ جیسے دنیا میں زبان تمہاری چلتی رہتی ہے، کل قیامت کے دن بھی زبان چلے گی اور تم جھوٹ بولو گے کہ اے اللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، آج زبان پر مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، آج زبان نہیں بولے گی۔ کون بولے گا؟ آنکھ بولے گی تمہاری، اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کرائے ہیں۔ کان بولیں گے تمہارے، اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کی چیزوں کو سنا ہے۔ ہاتھ بولیں گے تمہارے، اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کے کام کیے ہیں۔ پاؤں بولیں گے تمہارے، اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں کام گناہ کے کیے ہیں۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ واضح ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اے بھائی، یہ دنیا کی زندگی تقوی والی زندگی، جس آدمی نے تقوی کو اختیار کیا، تقوی کا مطلب اللہ سے ڈر گیا اس دنیا میں، اللہ کے خوف سے جس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں دوسرا، پہلا فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو دیتا ہے، وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور دنیا کے اندر جو نیک عمل کر رہا ہے، ان نیک عمل کا ثواب اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ وہ جو ثواب ملنے والا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ جو عمل صالح کیے ہیں قبر میں جائے گا، قبر کے اندر اللہ راحت دیں گے، میدان محشر میں جائے گا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو جو آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو آدمی گناہ سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، جو آدمی عمل صالح کے سلسلے میں کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملنے والا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو دنیا کے اندر ان تین عمل کو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا ہوگا، اور آخرت پر ایمان، یعنی کل قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا، عمل صالح اور غیر صالح تولے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے عمل دنیا کے اندر نیک کیے ہیں اللہ تعالیٰ کل اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس پر ایمان جو آدمی رکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو اپنی جنت میں جانا آسان فرما دیں گے۔ اور اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو آدمی نہیں دیتا، وَاسْتَغْنَى،
اور اللہ سے بے نیاز ہو کر اللہ کی فکر نہیں کرتا، اپنی من کی زندگی گزارتا ہے، گناہ میں زندگی مبتلا ہے۔ اللہ سے بے نیاز مطلب اللہ کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے۔ ایک طرف ہے تقوی والی زندگی، اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ گناہ والی زندگی انسان گزارتا ہے، ڈرتا نہیں ہے اللہ سے، جو من میں آیا وہ کر لیا، جو من میں گناہ آیا وہ گناہ کر لیا، دن میں بھی کر لیا، رات میں بھی کر لیا، کوئی خوف خدا انسان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور عمل صالح کا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا۔ اللہ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا جو بخیل ہے، جو گناہ سے نہیں بچتا، جو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اجر و جزا ملنے پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالی سے قدرت کاملہ پر ایمان اور اپنی زندگی اللہ کے آگے سمرپت، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرنا اور اپنے جیون کو گناہوں سے بچا کر دنیا میں اپنے جیون کو گزارنا، اور اللہ سے کل قیامت کے دن کی رحمت کی امید لیتے ہوئے زندہ رہنا، تاکہ اللہ تعالی کل ہمیں اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل غیر صالح سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمیم صاحب کا اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، اے ارحم الراحمین رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آپ کی جنت تک پہنچا دیں ان عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہنم سے بچنے والے عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اکرم الاکرمین اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اکرم الاکرمین ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے اکرم الاکرمین عزت والی زندگی عطا فرما، دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا فرما، قبر میں بھی عزت عطا فرما، میدان محشر میں بھی عزت عطا فرما، اپنی جنت میں داخل فرما کر ہم سب کو عزت عطا فرما، اے اللہ ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، قبر میں عذاب کے واسطے ذلت سے ہماری حفاظت فرما، کل قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنی جہنم میں جانے کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اکرم الاکرمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اے اللہ آپ کی شفاعت میسر فرما، اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، بلا حساب و کتاب اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما، اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما،
اس مدرسے کے واسطے سے پورے علاقے کے گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مدرسے کی امداد کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی دیش میں رہنے والے ہوں، اے اللہ ان سب کی امداد کو، دان کو قبول فرما۔ اے اللہ بدلے میں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، نوکریوں میں برکت عطا فرما، اولادوں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، باڑی میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہر دان کرنے والے کے دان کو قبول فرما۔ اے اکرم الاکرمین سب کو بدلے میں اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین آخری سانس تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اکرم الاکرمین آپ کے علاوہ کوئی ایمان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے راستے پر چلنے والا بنا، شیطان کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب آپ کے بندے آپ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اعتراف کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، تو آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نادم ہیں، ہم اپنے گناہوں کے معترف ہیں۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے نامہ اعمال سیاہ ہیں، لیکن آپ کی رحمت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، رحمت عطا فرما دیجئے، رحمت کی چادر کے اندر ہم سب کو ڈھک لیجئے۔ اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین دیش کی حفاظت فرما، دیش واسیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رہنے والے تمام لوگوں کو آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہماری ان دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ যাবত আওলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাওলানা হাফেজ সৈয়দ হাসান আশরাফ মাদানী দামাত বরকাতুহুর কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম। আসলে আমাদের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার।